چھت کی دراڑوں میں سے اور بند کھڑکیوں کے چرے ہوئے دروازوں سے سورج کی روشنی چھن چھن کر ان کے چہروں پر پڑی تو وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ فواد، حوریہ اور خیام دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہے تھے، مگر وشا کو پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے قریب پڑی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگا لی۔ اس کی نظر جب ارد گرد کے ماحول پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے کا ماحول بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ فرش صاف ستھرا تھا، اس پر گندگی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ گندے کپڑوں سے ڈھانپا ہوا بوسیدہ فرنیچر نئے فرنیچر کی طرح دمک رہا تھا۔ پانی وشا کے منہ میں ہی رہ گیا۔ اس نے بمشکل پانی حلق میں اتارا تو خیام کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھانے لگی۔ خیام، اٹھو! وشا نے ایک بار پھر سے جھنجھوڑا۔ کیا بات ہے، سخت نیند آ رہی ہے، ایک یہ سورج سونے نہیں دے رہا، اوپر سے تم۔ وشا نے ایک بار پھر اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اٹھو خیام! وشا کی گھبرائی ہوئی آواز سے فواد اور حوریہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خیام بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اب بتاؤ، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میری طرف نہیں، سامنے دیکھو۔ وشا نے اس کا چہرہ سامنے کی طرف موڑ دیا۔ خیام کے ساتھ ساتھ فواد اور حوریہ کی بھی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ او مائی گاڈ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ فواد نے تیزی سے اپنے بیگ سے پسٹل نکالتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی ہے۔ ہاں، بلا شبہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ وہ چاروں یکدم چوکنا ہو گئے۔ حوریہ اور وشا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے فرنیچر کے قریب آئیں۔ حوریہ صوفے کو چھوتی ہوئی کہنے لگی، ایک رات میں کوئی انسان اتنی صفائی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی تب جب یہاں بجلی بھی نہ تھی۔ صفائی کی بات تو ذہن مان سکتا ہے، مگر یہ گلا سڑا فرنیچر، یہ کیسے نیا بن گیا؟ وشا صوفے کے قریب آئی۔ خیام نے اپنی گن نکالی اور وشا سے مخاطب ہوا، تم دونوں یہیں ٹھہرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ دونوں ریسٹ ہاؤس کے سارے کمروں میں گئے۔ باقی کمرے بھی ہال کی طرح صاف ستھرے تھے اور ان کے فرنیچر چمک رہے تھے، اور یوں ایک ہی رات میں کھنڈر نما ریسٹ ہاؤس ایک خوبصورت رہائش گاہ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ فواد اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا، کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ! مگر ہر طرف سناٹے یہ سرگوشی کر رہے تھے کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا۔ ان چاروں کے علاوہ اس ریسٹ ہاؤس میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں کچن میں داخل ہوئے تو ہر چیز اپنے سلیقے سے سیٹ تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر گرم گرم ناشتہ لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ تازہ پھل پڑے تھے۔ فواد نے مبہوت نظروں سے خیام کی طرف دیکھا اور کہا، یار، ان غیر آباد پہاڑوں پر اور اس کھنڈر میں یہ سب کچھ کیسے؟ اور پورے ریسٹ ہاؤس میں کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ خیام نے اپنا سوکھا ہوا حلق تر کیا اور کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص باہر گیا ہو۔ فواد نے اپنی گن بیلٹ میں ڈالتے ہوئے کہا، باہر جانے کا دروازہ تو اندر سے بند ہے، اس کے علاوہ باہر جانے کا کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے، کسی نے یہ ناشتہ ہمارے لیے ہی بنایا ہے۔ میز پر پوری 4 پلیٹیں پڑی ہیں، خیام نے کہا، مگر ہم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فواد نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظر کچن کی دیوار پر ٹھہر گئی، جہاں کسی نے خون سے لکھا تھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں تمہارا خیر مقدم۔ وشا، حوریہ، جلدی آؤ! خیام کے پکارنے پر وشا اور حوریہ کچن میں داخل ہوئیں۔ دونوں تحریر پڑھ کر دم بخود رہ گئیں۔ وشا نے کہا، یہ تحریر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ریسٹ ہاؤس میں کسی ماورائی قوت کا بسیرا ہے۔ حوریہ نے دیوار کے قریب جا کے دیوار کو چھوا تو خون میں چپچپاہٹ ابھی تک موجود تھی۔ یہ تحریر تازہ خون سے لکھی گئی ہے۔ کسی نے واقعی ہمیں خوش آمدید کہا ہے، مگر ہمیں بہت احتیاط سے رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر حوریہ نے اپنے دونوں بازو مشرق و مغرب کی سمت کی طرف پھیلا دیے، آنکھیں بند کر لیں اور بلند آواز میں گویا ہوئی،
ہم تمہارے مہمان ضرور بنیں گے، مگر ہمیں ثبوت دو کہ تم ماورائی قوت ہو یا انسان ہو۔ فواد حوریہ کی طرف بڑھنے لگا تو جسم جھلسا دینے والی تیز حرارت نے اسے حوریہ سے دور کر دیا۔ حوریہ جس حالت میں کھڑی تھی، اسی حالت میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ وشا اور خیام بھی اسے پکارتے رہے، مگر اس نے کسی کی طرف بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ اپنے دوستوں کی طرف پلٹی تو اس کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہو چکے تھے۔ چہرے کی جلد سلیٹی مائل ہو کے سلوٹوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وشا چیخ کر خیام کے کاندھے سے لگ گئی۔ حوریہ مردانہ کرجدار آواز میں بولی، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں خوش آمدید۔ تم فانی دنیا کے کمزور لوگوں کو چھوڑ کر ہماری دنیا میں شامل ہونے آئے ہو۔ اپنے دل سے انسانوں کے ڈر کو نکال پھینکو۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک ویمپائر کی طاقت اس کا ارادہ ہوتی ہے۔ جس مشن پر آئے ہو صرف اس پر دھیان دو۔ مجھے اپنا دوست سمجھو۔ تمہاری ہر مشکل تمہارے پکارنے سے پہلے حل کر دوں گا۔ میں ولہان ہوں، بار بار ظاہر نہیں ہو سکتا۔ میری پوروں میں بھی آگ ہے اور میری سانسوں میں بھی۔ کچھ دیر یہاں رکا تو یہ ریسٹ ہاؤس جل کر راکھ ہو جائے گا، اور ساتھ میں تمہاری دوست بھی۔ آواز کے ختم ہوتے ہی حوریہ کا جسم بجلی کے سے جھٹکے لینے لگا۔ ایک سفید ہیولا اس کے جسم سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ حوریہ زمین پر اس طرح گری جیسے کسی نے اسے پٹخ کر زمین پر دے مارا۔ حوریہ نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے فواد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ فواد نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ وہ نڈھال تھی، اسے پانی پلایا۔ فواد نے حوریہ کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا اور کہا، کچھ نہیں، تمہیں چکر آ گیا تھا۔ وہ چاروں ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بھوک تو بہت لگی ہے، کیا خیال ہے؟ خیام نے فواد سے پوچھا۔ فواد نے لاپرواہی سے کہا، دیکھا جائے گا، شروع کرو۔ حوریہ نے پلیٹوں پر ہاتھ رکھ دیے اور کہا، یہ کسی کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ خیام نے تمسخرانہ انداز میں حوریہ کی طرف دیکھا۔ خود ہمیں ناشتے کی پیشکش کر کے اب منع کر رہی ہو؟ کیا مطلب؟ حوریہ نے حیرت سے خیام کی طرف دیکھا۔ فواد نے مسکراتے ہوئے حوریہ سے کہا، تم ناشتہ کرو، ہم تمہیں بعد میں ساری بات بتا دیں گے۔ ان چاروں نے ناشتہ کر لیا اور اس کے بعد وہ چاروں اپنے مشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف پروفیسر حنان اور اریبہ خیام، وشا، حوریہ اور فواد کے والدین کے ساتھ مسلسل ان چاروں کی تلاش میں مصروف تھے۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، ان چاروں کے والدین کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے پروفیسر حنان اور اریبہ پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ تقریباً پورا دن ہی وہ لوگ تلاش میں مصروف رہے۔ رات کو تھک ہار کے واپس ہوٹل لوٹ آئے تو گمشدہ اسٹوڈنٹس کے والدین اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پروفیسر حنان اور اریبہ اپنے اپنے کمروں میں جانے کے بجائے باہر بینچ پر ہی بیٹھ گئے۔ رات کے اندھیرے میں ان پہاڑوں کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے اتنے قریب محسوس ہو رہے تھے کہ یہ گمان ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اس آسمان میں ہی کہیں موجود ہیں۔ پہاڑوں کے نشیب و فراز پر جگمگاتے ہوئے گھر بھی اس طرح دکھائی دے رہے تھے جیسے قدرت نے کچھ ستارے ان پہاڑوں پر بھی پھینک دیے ہوں، مگر یہ ساری خوبصورتی پروفیسر حنان اور اریبہ کے لیے بالکل بے معنی ہو گئی تھی۔ اریبہ کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، پروفیسر حنان، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم کتنے شوق سے اسٹوڈنٹس کو تفریح کے لیے لے کر آئے تھے اور اس پریشانی کا شکار ہو گئے۔ مجھے تو بار بار اس غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ان چاروں پر کیوں نظر نہیں رکھی۔ ان کا عجیب برتاؤ دیکھ کر ہمیں انہیں اپنے ساتھ ہی نہیں لانا چاہیے تھا۔ ہمارے اسٹاف کی اور یونیورسٹی کی کس قدر بدنامی ہوئی ہے۔ پروفیسر حنان نے لمبا سانس کھینچا اور کہا، یہ سب باتیں تو قابل برداشت ہیں، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان چاروں کو کچھ ہو گیا تو ان کے والدین پر کیا گزرے گی۔ مری کا کوئی ہوٹل ہم نے نہیں چھوڑا، مری کے قریبی علاقوں کے ہوٹلوں میں بھی ڈھونڈا۔ دور دراز کے علاقوں میں تو وہ اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے، مگر پھر بھی
وہاں پر فون کے ذریعے ہوٹلز کے مالکان سے رابطہ ہے۔ ٹریفک پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے، پورے شہر میں پولیس پھیلی ہوئی ہے۔ وہ چاروں آخر گئے کہاں؟ اریبہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی، پھر اس نے پروفیسر حنان کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چاروں کے والدین کو ان چاروں کی گزشتہ دنوں کی حرکات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اس سے بھی ان چاروں کی تلاش میں مدد ملے گی۔ آخر ان چاروں کے ذہن میں چل کیا رہا تھا؟ انہوں نے کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ ان چاروں کی غیر اخلاقی حرکات کا نوٹس نہ لینے کے جس قدر ذمہ دار ہم ہیں، اتنے ہی ذمہ دار ان کے والدین ہیں۔